أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الشیطان شیطان یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر محتاجی سے، فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ یعدکم اور اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرتاً مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلاً اور فضل اور مہربانی کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی کشائش والا جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء جس کو چاہے اللہ تعالی دانائی عطا کر دیتے ہیں، حکمت اور دانائی، ومن یؤت الحکمت اور جسے دانائی دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا پس تحقیق اسے بہت ساری بلائیاں مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 268 ہے اور 269 ہے، 268 269۔ دیکھیں عنوان ذکر ہو رہا ہے، صدقات اور خیرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دو شکلیں، ایک تو فرض ہے، اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اللہ نے اسے حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس جو شریعت نے مقرر کیا ہے، تو وہ تو ہر سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یہ تو ہر حال میں دینی ہے، فرض ہے۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں فرض ادا کرنی ہے، عذر ہو جو بھی ہو جب تک ادا کر سکتے کریں گے۔ اور ایک ہے نفل، نوافل ہم پڑھتے رہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کہتے ہیں اللہ کے قرب تلاش کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ نوافل کثرت سے پڑھو۔ تو ایک اسی طریقے سے ایک ہے زکوٰۃ فرض، ایک ہے صدقہ عام صدقہ، نفلی صدقہ، وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انسان جتنا دے۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے حدیث میں آتا ہے بلائیں ٹل جاتی ہے، اللہ کے غصے کو پی جاتا ہے، یہ اللہ اگر ناراض ہو غصے کو پی جاتا ہے، پھر یہ بلائیں مصیبتیں تکلیفیں اگر آتی ہیں وہ ختم ٹل جاتی ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور میں اگرچہ حقیقت میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن حقیقت میں برکت آتی ہے مال کے اندر۔ دل کا اندر جو بخل ہے، نفس کے اندر بخل ہے، وہ نکل جاتا ہے، انسان کے اخلاق بہت اچھے ہونے لگتے ہیں، انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انسان خرچ کرے، خاموشی کے ساتھ خرچ کرے، بہت بڑی نعمت اللہ کی دین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان آ کر کے وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور بے حیائی سے۔ کیا کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے رکھو، اپنی ضرورت میں لگاؤ، یہ کیا اٹھا اٹھا کے دے رہے ہو، کبھی ادھر دے رہے ہو کبھی ادھر دے رہے ہو، تمہیں ڈرا دے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم خرچ کرو گے تم فقیر بن جاؤ گے۔ اور کیا کرتے بے حیائی کا حکم دیتے، بھائی دیکھو چند دن کی زندگی عیاشی کرو، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی رکھو، وہ قتل بے حیائی کا حکم دیتا ہے انسان کو ان چیزوں میں۔ اور اللہ کیا کرتے واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت، خرچ کرو، اپنی آخرت کو سنوارو، بناؤ اس کو، وفضلا خرچ کرو گے ہمارا فضل و مہربانی تمہیں ملے گی، یہ حکم دیتے۔ اب یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ ایک مادہ پرست آدمی کو یہ بات کیسی سمجھائے کہ خرچ کرنے سے، عیاشیوں میں خرچ کرے گا
جہاں یہ NGOs ہیں، یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، باقاعدہ حکومتوں کے باہر دنیا کے فنڈ ہے، یہ مشینریاں جو کام کر رہی ہے اتنی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کو مختلف لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ تم مطلب یہ کام کرو، دیکھو تمہیں فنڈ دیں گے، تمہیں یہ کریں گے، تمہیں یہ کریں گے، اسکول کھولو تم یہ والے، اس طرح کی تعلیم دو جس میں بچوں میں بے حیائی پھیلے۔ یہ تو دیکھیں اب دنیا میں بڑی محنت ہو رہی ہے اس پہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھ کے سے یؤتی الحکمت کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا خرچ نہ کرنے سے انسان دیکھو بخیل بن جاتا ہے، اس کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ عام بندے کو تو نہیں آئے گی، اس کا ایمان ہوگا، جس کے اندر کا مضبوط یقین ہوگا، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہے اللہ حکمت اور دانائی عطا فرمائے۔ اور دانائی حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی رأس الحکمت مخافۃ اللہ، کہتے ہیں حکمت کی جڑ بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ اس میں جتنا خوف ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی دانائی عطا فرمائیں گے۔ اور دانائی کی جامع تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ من اتقن العلم والعمل، اس کو جتنی سمجھ ہو نا، پختہ سمجھ ہو، ہوائی سمجھ نہ ہو۔ آپ کو کلمہ آتا ہے مزیدار، تلفظ بھی اچھا ہے، کلمے کا مفہوم بھی بہت پیارا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اس کی اچھی سمجھ ہے۔ آپ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ کی اچھی سمجھ ہو۔ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کی آپ کو بہترین سمجھ ہو، پھر اس پر عمل ہو مضبوط۔ صحیح سمجھ اور پھر اس پر صحیح عمل، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہے تو حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ذہن کھول دیتے ہیں، اللہ سوچ کھلا فرماتے ہیں۔ مخلوق کا اثر نہیں ہوتا، یہ لوگ کیا کرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو یار، پھر کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ آدمی ڈاواڈول کھلونا بنا ہوا ہے کہ ابھی ادھر بیٹھے تو ادھر کی مجلس میں، ادھر بیٹھے ادھر کی مجلس میں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، تم خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے، تمہارا مال گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، بھائی زندگی گزارو، عیش کرو، اس کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں، مغفرتاً، مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے خرچ کرو گے تمہاری مغفرت ہوگی، تمہاری آخرت اچھی ہوگی، جنت ملے گی۔ وفضلاً، اور فضل کا، اللہ اپنا فضل فرمائیں گے تمہارے اوپر۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا، جاننا والا۔ واسع کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ وسعت دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ اللہ کے ہاتھ میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھ میں ہی نہیں آتا مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، ادھر دے رہا ہے۔ حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کر، عرش والے سے مت گھبراؤ، کم کرنے کی وہ نہ رکھو۔ یہ واللہ، اللہ کشائش والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہ بات کیسے سمجھ آئے؟ فرمایا یؤتی الحکمت، یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جن کو اللہ نے حکمت، دانائی، سمجھ عطا کی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتے ہیں اللہ حکمت جس کو چاہے، دانائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جسے دانائی دی گئی، حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس تحقیق دیا گیا وہ بہت سارا خیر، اس کو بہت سارا خیر مل گیا اللہ کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ یہ بات کن کو سمجھ میں آتی ہے؟ عقل مند، دنیا کا عقل مند نہیں، اس کو اللہ حکمت عطا فرمائے، جو حقیقت کو سمجھے، جو مقصدی زندگی کو سمجھے، جو دنیا کے اندر بس کرتا رہیے، اس کو حکیم نہیں کہتے، اس کو تو بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو نہ پہچانے، مقصدی زندگی کو نہ پہچانے،